اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ عجل فرجہم۔ مومنات گرامی، باب الحوائج مولا عباس کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، اور غازی عباس کی یہ خاصیت ہے کہ ہر دعا سے قبل اگر کربلا آمد کی دعا کی جائے، کربلا جانے کی دعا کی جائے تو حضرت عباس اس پہ مہر لگاتے ہیں۔ آج آپ سب مہمان ہیں، خاص طور پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، مولا حسین علیہ السلام کے، تو آج مولا عباس کی بارگاہ میں تبرک میں کربلا کی زیارت لے کر جائیے گا اور دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زوار امام حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے، چہاردہ معصومین کا زوار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پالنے والے، جو بیمار ہیں سمیت امرین کے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار الہا طاہرہ آنٹی کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ بار الہا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مولا غازی کے صدقے مولا ہمیں ویسے اطاعت امام کا ہنر سکھا دے جیسے مولا عباس کو اطاعت امام کا ہنر تھا۔ مولا ہم سب کو اپنے امام کی معرفت عطا فرما۔ بار الہا اول وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، جو جو یہاں حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، دلوں میں جو جو حاجت رکھتے ہیں، سب کی نام بنام حاجت روائی فرما۔ اے بار الہا، پالنے والے جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ بار الہا مالک، ہماری بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہیں، مولا عباس کے صدقے مولا درگزر فرما۔ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصران میں شمار فرما۔ ہمارے بچوں کو امام کی نصرت کا ہنر سکھا، بچوں کو سرہری کامیابیاں عطا فرما، اور بار الہا ہمارے بچوں کے دلوں میں امام زمان کی محبت ڈال دے۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلندتر صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، مومنات گرامی، ولایت اور ظہور، اس موضوع کے زیر اثر ہم نے اپنے موضوع سخن کا آغاز کیا تھا یکم محرم کو، اور آج 8 محرم ہے۔ بہت تیزی سے ایام اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا تھا کہ جس میں اللہ بات کر رہا تھا ایمان والوں سے، اور بات کر کے اللہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ درجات بلند کرتا ہے کس کے؟ جن کو علم دیا گیا۔ درجے کی بلندی، ذہنیت کی پرموشن، عقل کی معرفت کے لیے سب سے پہلے جو چیز اللہ نے ذکر کی وہ علم ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے جملہ کیا کہا کہ بے شک اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ ہر عمل خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے۔ ان 7 دنوں میں، گزشتہ 7 دنوں میں ہم نے دیکھا جہالت کو جب علم ملا تو اس علم کی
آرگنائز شکل کا نام شریعت تھا. مطلب رسالت کے بعد شریعت، پہلے رسالت تھی پھر شریعت ملی. رسالت میں کیا تھا؟ صرف رسول کا اقرار کرنا. اور شریعت کیا ہے؟ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. نتیجہ دینا ہے نا. آج مجھے کل میں ظہور تک تو لے آئی ہوں آپ کو کہ ولایت اور ظہور کہاں ہے، ظہور میں کہاں پہ ہم فال کر رہے ہیں، ہمیں خود کو ظہور کے لیے تیار کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلف آبزرویشن میں کیسے رکھنا ہے، دوسروں پہ سے نظریں ہٹا کر خود کو آبزرو کرنا ہے تاکہ امام کی نظر آپ پہ پڑے. سمجھ رہی ہیں؟ جہالت کی اعلیٰ شکل جب علم دیا تو رسالت، رسالت جب پروان چڑھی تو شریعت، اور شریعت کو جب محفوظ کیا تو ولایت. یہ ایک سمپل فارمولا. جہل کو رسالت نے مٹایا، رسالت کو شریعت نے مکمل کیا، اور شریعت کو ولایت نے تحفظ دیا. ولایت اصل میں محافظ شریعت اور توحید ہے. کیا ہے ولایت؟ جو انکار کر رہے ہیں ولایت کا، ان کے پاس دوسرا سورس کیا ہے اللہ کی توحید کو تحفظ دینے کا. سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ولایت کچھ نہیں ہے، سیکنڈ سورس مجھے بتائیے کہ دوسری وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی توحید کو بھی سیکیور کرے اور رسول کی شریعت کو بھی. کیا خیال ہے؟ کون سی دوسری ایسی چیز ہے جس نے شریعت کو محفوظ کیا؟ ولایت. دیکھیں ایک بات بتاؤں، تھوڑی سی آج گفتگو، کل بھی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، شکریہ. ایک بات بتاؤں، ہر دور میں خلافت اور ولایت دونوں برابر ساتھ چلی ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ ادھر ولایت ادھر خلافت. تخت پہ ہمیشہ خلافت رہی، دلوں میں ہمیشہ ولایت رہی. دو چیزیں. ہم نے کیا کرنا ہے بحیثیت ولایت کے پیروکار، بحیثیت ظہور کے پیروکار؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ نتیجے نکال رہی ہوں نا، نتیجہ دینا ہے بیٹا. ہم نے دیکھا اللہ نے غدیر کے میدان میں رسالت بھی مکمل کی، دین بھی مکمل کیا، اور توحید بھی مکمل. میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں سے وہاں تک جتنے بچے بیٹھے، بچوں تم سے بات کر رہی ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی درمیان میں آئے، حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول اللہ تک، دین وہی تھا جو تمہارا ہے. نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مجوسی، کچھ نہیں، دین اسلام تھا. اللہ نے ہمیشہ کہا نا رضیت لکم من اسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. آدم بھی اسلام لے کر آئے، عیسیٰ بھی اسلام لائے، موسیٰ بھی اسلام لائے، اور آخری نبی نے بھی اسلام کو محکم کیا. اب بیٹے جب دین شروع سے اسلام ہے تو پھر شکلیں کیوں بدل گئی اس کی؟ سوال پوچھوں گی. مطلب کوئی یہودی کیوں ہے، کوئی عیسائی کیوں ہے، کوئی مجوسی کیوں ہے؟ جب اسلام ہے تو سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے. حضرت عیسیٰ کے عیسائی کیوں؟ حضرت موسیٰ کے یہودی کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی اپنے حساب سے مجوسیت کے اینڈ پہ آ گئے. مطلب پہلے اللہ کو مانتے مانتے آگ کی پرستش. تو بیٹے یہ سارے بدل کیوں گئے؟ پتہ چلا ہر دور میں ایک ولایت کا پیروکار ہوتا تھا، ایک حکومت کا. مسئلہ یہاں سے خراب ہے، مسئلہ یہاں سے خراب ہے. میں خلافت کو برا نہیں کہہ رہی بیٹا، اگر خلافت ولایت کو سپورٹ کرتی تو مسئلہ کیا تھا؟ خلافت نے ولایت کو سپورٹ نہیں کیا. دشمنی، بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی سی اب بات کیونکہ ظہور پہ پڑھنی تو مجھے کھلنا پڑے گا، ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آج ہم آخری گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع کے تحت. ولایت رسول اللہ نے دی، من کنت مولا. ہم نے مسلسل گفتگو کی ولایت کے 3 شقیں ہیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت،
اہل بیت کی ولایت، علی کی نہیں کہہ رہی، اہل بیت کی ولایت، کیونکہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے، پورے 12 کے 12 امام ولی ہیں، اور 12واں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اور 12واں بیٹھا اس لیے ہے کہ جس نے 11 کو نہیں دیکھا، اگر وہ 12واں کو دیکھ لے گا تو اسے 12 کے 12 سمجھ میں آ جائیں گے۔ سب کی طاقت ان میں ایک پردے کے پیچھے جو ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ، جس نے اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ماتا جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سمجھ آ گئی؟ جس نے امام کی معرفت نہیں لی وہ مر گیا جاہلیت کی موت۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ لینا بیٹے، جاہلیت کا لفظ استعمال کیا ہے، جہالت کا نہیں۔ اکثر ترجمہ لکھتے ہیں جہالت، جاہلیہ، جملہ کیا ہے کہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں۔ بیٹا جہالت، آپ کہیں گے باجی آپ بھی عجیب نقطے نکالتی ہیں، جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ جہالت کو یوں کر کے لکھ دو جہالت، اور جاہلیت میں صرف یہ تو ہے۔ جب کسی نے پوچھا جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے، کہا جہالت علم سے دور ہو جاتی ہے مگر جاہلیت معرفت سے دور ہوتی ہے۔ علم اور معرفت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پڑھنے کے بعد جاہلیت دور ہو گئی، نالج آ گیا، سمجھ آ گیا، یہ ہے جہالت، لیکن اس کا معیار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہاں بلندی ہے، اس کو سمجھنا ہوتا ہے معرفت۔ اہل بیت نے جہالت نہیں کہا، جاہلیت کہا ہے۔ اپنے اندر سے جہالت نہیں، معرفت داخل کرو تاکہ معرفت سے سمجھ آئے کہ کس کے پیروکار ہو۔ سمجھی؟ اچھا بیٹا، ظہور، جیسے میں نے کل جملہ کہا تھا، 5 چیزوں پہ کام کرنا ہے ظہور کے لیے۔ امام زمانہ، اب یہ جاہلیت کی موت مر گئی، اب یہ جو معرفت ہے، اس کو معرفت کیا ہے؟ اکثر آپ دیکھیں فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں، ہم مجلس سے پڑھتے ہیں نا، ہم سے کہا جاتا ہے معرفت امام پہ پڑھیں عشرہ۔ جب آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ میں معرفت امام پہ پڑھوں عشرہ، آپ کے ذہن میں معرفت کیا ہوتی ہے؟ کیا پڑھوانا چاہ رہی ہوتی ہیں آپ؟ امام زمانہ کی معرفت کا کیا مطلب؟ کہ وہ پیدا کیسے ہوئے، وہ پیدا کہاں ہوئے، ان کی جائے ولادت کیا ہے، ان کے گھر میں جو ہے وہ ان کے والد محترم کہاں رہتے تھے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان کے بچے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اور وہ ان کے نائبین کیا ہیں۔ یہ ہے معرفت۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ باجی بتائیں، یہ معرفت نہیں ہے، سوانح عمری ہے، اور یہ تمہیں کسی بھی کتاب سے مل جائے گی۔ معرفت کہاں سے ملتی ہے؟ جب تمہارا دل ان کے ساتھ جڑتا ہے تب تمہاری معرفت بلند ہوتی ہے۔ اور بیدار ذہن کے لیے جملہ دے رہی ہوں بیٹا، معرفت کے لیے تمہیں پھر غدیر میں آنا پڑے گا۔ جہاں سے شروع کیا تھا نا میں نے مجلس، اینڈ بھی میں ہی کروں گی۔ معرفت کے لیے آپ کو پھر غدیر میں آنا ہے۔ آپ نے کہا غدیر میں کون سی معرفت بٹ رہی ہے؟ غدیر میں کیا بٹ رہا ہے؟ بیٹا غدیر ہی تو ظہور کا انتصاب ہے، غدیر سمجھو گے تو ظہور سمجھ میں آئے گا۔ معرفت کے لیے پھر غدیر، یا رسول اللہ غدیر میں پھر معرفت ظہور کہاں سے آ گئی؟ کیا ہے معرفت؟ پہچان۔ جملہ پتہ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جب رسول نے کہا نا مولا میں ہوں اور ساتھ علی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ ولایت کا حق علی کو مل گیا؟ بیٹا اب ہم سارے علی کو ولی کہتے ہیں۔ اب سوال پوچھوں ولایت ہے کیا؟ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا ہوا؟ باتیں کروں گی آج، لمبی چوڑی بات نہیں، جلدی جلدی لے جاؤں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔
ولایت کو پروف کیسے کرنا ہے خود پہ؟ باہر والوں پہ بعد میں کرنا، پہلے خود پہ پروف کرو کہ تم ولایت سے کتنے جڑے ہوئے ہو۔ باہر والے تو ہمارے حلیے، ہمارے کپڑے، ہمارے کردار، ہمارے نعرے دیکھ کے کہہ دیتے یہ ہیں علی والے۔ باہر والوں کا میٹر ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کتنی علی والی ہو۔ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں اہل بیت سے کتنی منسلک ہوں۔ سب سے پہلے خود کو خود پہ کلیئر کرو۔ جس دن اپنا عقیدہ خود پہ کھل گیا نا، دیکھو میری بات سمجھو، رسول اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا ہو گئی، یہاں تک بات سمجھ؟ یا رسول اللہ یہ ولایت ہے کیا؟ آگے رسول نے خطبہ پڑھا، خطبہ غدیر کے آخری 2 جملے جلدی سے لے کے چلوں، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ من کنت مولا کے بعد والے جملے پڑھنے لگی ہوں، ان جملوں کو ذرا سمجھیے گا۔ جس کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی نا من کنت مولا، اب ذرا اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ نے اس کی جملہ کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آج کے بعد علی کا حق تمہاری گردنوں پہ سب سے زیادہ ہے۔ گردن کا مطلب اس دن میں نے سمجھایا تھا نا، توق ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے غلام کس کے ہو۔ اس کے بعد رسول نے جملہ کہا جس نے اس سے دشمنی کی گویا اس نے خدا سے دشمنی کی، بیچ میں خود تو آئے نہیں۔ جس نے اس سے بیر رکھا گویا اس نے خدا سے بیر رکھا۔ جس نے علی کی حکم عدولی کی گویا اس نے خدا کی حکم عدولی کی۔ اس کے بعد عجیب جملہ رسول اللہ نے کہا، اور وہ جملہ پتہ کیا تھا؟ کہا یاد رکھو آج سے عدو علی میرا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ علی کو درمیان میں رکھ کر اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا، اس سے جڑ جاؤ تو چاہے مجھ سے مل لو چاہے اللہ سے۔ یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد رسول نے پتہ کیا کہا؟ اس کا حق تم پہ زیادہ ہے۔ اب بیٹے سمجھاؤں گی ولایت ایک جملے میں بس۔ کیا ہے ولایت؟ کہا اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کو سمجھنا، یہ حق ہے ولایت۔ مثال دے دوں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، والدین اللہ تمہارے سب کے والدین سلامت رکھے۔ یہ جو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا بڑی پیاری ہیں اپنے باپ کو۔ ولایت سمجھا رہی ہوں۔ سم ٹائم بابا تھکے ہوئے آتے ہیں رات کو آفس سے، ولایت سمجھو گے تو سمجھ آ جائے گا۔ میں بچوں کے لیے مثال دے رہی ہوں، آنٹیاں مجھے معاف کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتی ہوں ان کے دماغ میں کلیئر ہو جائے، باقی آپ لوگ تو سمجھا ہی دیں گے، مجھے بھی سمجھائیں گے۔ تو بیٹا بابا آئے رات کو تھوڑا سا لیٹ، اب جب لیٹ آئے بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، ابا تھکے ہوئے ہیں، آفس سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، بیٹی نے باہیں ڈالی، ڈال کے کہا بابا میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کھاؤں۔ ابا نے کہا میں تھکا ہوا ہوں۔ اب ہمت جواب دے گئی ہے باپ کی، مگر سچ پوچھ بتاؤ کہ کتنی بیٹیاں ہیں کہ جن کے بابا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، مگر اپنی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ کر بیٹی کی محبت میں اکثر بابا کہتے ہیں اچھا چلو میں تمہیں دلا کر لے آتا ہوں یہاں سے وہ چیز، اور باپ دلا کر لے آتے ہیں۔ یعنی خود کو پیچھے کر کر بیٹی کی خواہش کو آگے رکھنا، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، یہ محبت ہے۔ ولایت اس کی آگے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سپرلیٹو کیسے؟ بستر سے نکلنے کا دل نہ کرے، اور آپ سب دعوے دار ہیں اللہ سے محبت کے، آپ سب دعوے دار ہیں ولایت رسول کے، آپ سب دعوے دار ہیں ولایت علی کے۔ اب اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھنا، ولایت میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہو؟ بچی کچھ مانگے تو ذات کو چھوڑ کے بچی کی بات مان لیتے ہو۔ بیٹا اب اللہ بھی تو آواز دے رہا ہوتا ہے فجر کے وقت، اب تم دیکھو رسول بھی تو بلا رہا ہوتا ہے، اب تم یہ دیکھو بستر میں گھس گئے، اس کے بعد کتنے ہیں جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے باہر نکلتے ہیں؟ جس دن اپنی ذات کو فنا کر کر، سمجھ آئی؟
بیٹا ولایت کا، چاہے وہ ولایت ظہور ہو چاہے ولایت علی، اس کا حق یہ ہے آج سے اپنی لائف کو دیکھو، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں مشکل رکھتی ہیں اور تم چھوڑ دیتی ہو، لیکن اہل بیت کو پسند ہیں، مشکل ہیں مگر پسند ہے ان کو۔ تم دیکھو اگر وہ مشکل چیزیں تم چھوڑ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے بھی ولایت دل پہ اثر نہیں کی۔ سب سے پہلے ولایت کا حق یہ ہے کہ جو مشکل لگے اسے خود پہ اپلائی کرو۔ نماز فجر بہت مشکل ہے، اسے اپلائی کرو سمیت میرے، اپنے آپ کو بھی کریو۔ یہ نہ سوچیے گا کہ سارا لیکچر آپ کے لیے، میری یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں۔ کچھ چیزیں اہل بیت کو پسند ہیں اور آپ نہیں کرتی، وہ کریں، یہ ہے ولایت کا حق۔ کچھ چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں مگر آپ چھوڑ دیتی ہیں کہ چلو ایزی لائف گو آن ہے، اس لائف کے اندر چیز کو ڈالنا، اہل بیت کی محبت میں ڈالنا، یہ ہے ولایت۔ آج سے ظہور کی تیاری میں، صبح بھی میں نے جملہ کہا تھا، ظہور کی تیاری میں ایک کام کیجئے، اگلے محرم تک ظہور کی نیت سے کچھ ایسا کیجئے جو پہلے نہیں کرتی تھی آج سے کریں گی۔ یہ میری بیٹیوں کے جو پہلے نہیں کرتی نا، وہ آج سے مولا سے پرومس، چھوٹا والا، بڑا لمبا چوڑا نہیں، اس کو ظہور کی نیت سے کیجئے کہ مولا ولایت کا چراغ دل میں جلانے کے لیے یہ کام میں پہلے نہیں کرتی تھی، آج سے کروں گی۔ بیٹے کچھ بھی کرو، میں نہیں کہہ رہی کہ فجر پڑھنا شروع کر دو، حجاب کرنا شروع کر دو، غصے پہ کنٹرول کر لو، زبان کنٹرول کر لو، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دو، والدین کی ایک آواز پہ جی کہہ دو، کچھ بھی، ان میں سے کوئی ایک چیز۔ جس کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ یہ ولایت سے قریب کرے گی، ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ واجل فرجم، سلامت رہیے۔ آپ کے جواب حاصل کرنے کا میرے پاس واحد ذریعہ درود ہے، جس سے مجھے سلامت رہیے۔ اچھا اب ایک سوال دوں گی آپ کو، میں جلدی سے سوال دوں گی۔ کربلا میں بہت سے تھے مگر عباس عباس کیوں ہیں؟ یہ کوسچن، کیوں ہے عباس؟ کیا حضرت عباس کا، ایک نیا نقطہ ڈسکس کروں آپ سے، کیا حضرت عباس کا کوئی تعلق ظہور امام سے ہے یا نہیں ہے؟ سوال، کیا جب امام تشریف لائیں گے کسی لشکر کے سالار حضرت عباس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کوسچن جذباتی جواب نہیں دینا ہے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا کچھ نہیں چاہیے۔ جی آنٹی، آنٹی مجھے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گی، سوال پوچھ رہی ہوں، سمجھ آ رہا ہے؟ اب دیکھیں بیٹے، کربلا میں بہت سے تھے، بہت سے، تقریباً 72 بنی ہاشم، اس میں سارے ملنے والے، سارے قریب قریب کے اصحاب، 283 یا 287 شہید ہیں ٹوٹل کربلا کے، مگر جو مرتبہ غازی عباس نے لیا وہ مرتبہ اور کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ کربلا میں سب ایک طرف، عباس ایک طرف، جس آب و تاب سے غازی کا روزہ چمک رہا ہے۔ میں ولایت توڑ رہی ہوں، ولایت اور ظہور، غازی بھی اس میں آئیں گے درمیان میں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرا موضوع جو مکمل ہو رہا ہے وہ عباس کے سائے میں ہو رہا ہے۔ بڑی مدد کریں گے غازی مجھے سمجھانے میں ظہور،
سمجھو، کیا مولا غازی کے ذہن میں 12واں تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے بیٹا، ذرا سر ہلاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ جن کا جواب ہے کہ ہاں مولا غازی عباس کے ذہن میں، حضرت عباس کے ذہن میں 12ویں امام کا کانسیپٹ تھا، وہ ذرا ہاتھ بلند کرو یوں کر کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، پہنچ گئیں آپ، پہنچ گئیں۔ پتہ چلا وہ جو ولایت کا دریا غدیر میں بہا تھا، بہتے بہتے کربلا پہنچا، اور جب کربلا پہنچا تو لوگوں نے ایک جام نہیں پیا، جتنے بھی شہید تھے سب 12 کے لیے دنیا سے جا رہے تھے، صرف ایک حسین کو نہیں دیکھ رہے تھے، 12 کے 12۔ اب آپ کہیں باجی کیسی جذباتی تقریریں، جذباتی نہیں کر رہی، دلیل دوں گی، دلیل دوں گی۔ غازی عباس کے ذہن میں امام زمان تھے یا نہیں؟ دیکھو پورے کربلا میں حضرت عباس چیف آف آرمی اسٹاف، آرگنائزر کربلا کے، ڈیزائنر کربلا کے، جو اپنے لشکر کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے قابلیت کہاں ہے، اور جس کا ایک جملہ میری 1000 تقریریں ایک طرف، عباس کا ایک جملہ ایک طرف۔ جب عمر ابن سعد کے سامنے غازی کھڑے ہوئے تھے نا، تو کھڑے ہو کر عمر ابن سعد سے عباس نے جملہ کہا تھا، ایک نظر بھر کے مجھے دیکھ اور پھر سوچ جس کا غلام میرے جیسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا۔ مولا عباس نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ تو ایک نظر پہلے مجھے دیکھ بھر کے، جرت نہیں ہے کہ تو نظر بھر کے عباس کا چہرہ دیکھے۔ بیٹا بڑے غازی کا یہ جو مرتبہ ہے نا، یہ انہیں ملا نہیں ہے، انہوں نے لیا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ شاید حسین نے بھائی سمجھ کے چڑھا دیا، نہ، کربلا میں کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا تھا، کربلا میں ہر شخص اپنی معرفت کے حساب سے کھڑا تھا، جس کو جتنی معرفت ہوتی گئی اتنا بلند ہوتا گیا۔ غازی کا مرتبہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو معرفت عباس کی تھی، سب کی معرفت ایک طرف، عباس کی ایک طرف۔ یہ جو آج عباس اتنے عباس عباس ہے نا ہر جگہ، بیٹا ایک بات بتاؤں، مولا عباس نے سب سے پہلے، سنو تک تو نہیں رہنا، ظہور پڑھ رہی ہوں، مجھے ظہور سمجھانا، اور ولایت جب دل میں آتی ہے تو عباس بنتا ہے، اور ولایت جب ظہور کے زینے چڑھتی ہے تو غازی عباس بنتا ہے۔ خالی عباس اور تھے، کربلا والے اور ہیں۔ جب کربلا میں آئے تھے تب بھی کمال تھے، مگر بیٹے میں یہی تو بات کرتی ہوں، یہ جو لقب ہے نا قمر بنی ہاشم، کبھی اس نام پہ غور کرو۔ مولا کے بہت سے نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ فیمس ہے قمر بنی ہاشم۔ بیٹے بات بتاؤں آپ کو، کوئی گھر ایسا ہو جس میں سارے عام ہمارے جیسے، اس میں اگر کوئی تھوڑا سا پیارا ہو نا تو گھر والے کہتے ہیں یہ تو چاند ہے، یہ تو بڑا پیارا ہے نا۔ ذرا سا کوئی خوبصورت ہو جائے، باقی سارے نارمل ہوں تو کہتے ہیں یہ تو چاند ہے۔ تو ذرا ان کے گھر پہ غور کرو جہاں عباس کو چاند کہا جاتا ہے، ذرا سمجھیں اس گھر میں جہاں عباس کو قمر کہا جاتا ہے، اس گھر پہ ذرا غور کیجئے، جہاں پر حسن کا پیکر خود حسین ہو۔ کبھی مولا حسین کو سیرت سے ہٹ کرنا اگر صورت میں دیکھو تو آپ کو بتاؤں، ولید ابن عتبہ کہتا تھا کہ میں نے پورے مدینے میں حسین سا حسین نہیں دیکھا۔ ہاں، جناب زینب کہا کرتی تھی نا، بھائی مسکراتا ہے تو پھول کھلتے ہیں۔ یہ بھائی اور بہن کی جو محبت ہے نا، اللہ سب کے مان سلامت رکھے۔ بی بی اگر آپ کو بتاؤں تو دربار میں پھر آپ کا دل ملول ہو جائے گا،
جب بی بی نے مولا حسین کا سر دیکھا تھا تو بی بی نے کہا تھا یہ میرا حسین نہیں ہے. پتہ نہیں کتنا پیارا تھا حسین، مجھے نہیں پتا. بہرحال حسین تھے مولا حسین، بڑے حسین. ولید کہتا تھا میں نے اتنا پیارا میں نے کوئی کربلا میں مدینہ میں دیکھا ہی نہیں. سنو، میں نے کہا تھا نا کہ جملہ بڑا سخت ہے. بہرحال جب ولید نے کہا میں نے حسین جیسا نہیں دیکھا، جہاں حسین جیسے ہوں. اس کے بعد امام حسن، وہ بھی کم نہیں خوبصورت. پھر اس کے بعد خوبصورتی کا صدقہ اتار کر جس کا چہرہ تراشا گیا حضرت علی اکبر، وہ بھی تو اسی گھر میں تھے. پھر شہزادہ قاسم کہ جن کو کھلتی ہوئی کلی کہا جاتا تھا. سوچو اتنے پیارے گھرانے میں اگر کسی کو چاند کہا جائے تو وہ کتنا حسین ہوگا. قمر بنی ہاشم، پیارا، بہت پیارا. اچھا بیٹے، ولید والا جملہ نکال کر جب پہنچے کربلا، 2 محرم کو اہل بیت، 4 محرم کو لشکر شمر اور عمر ابن سعد. یہی ہوا. جنگ کے رولز ہیں، گھبرا تو نہیں رہے. جنگ کے کچھ رولز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، کہ جو پہلے آ جائے وہ پہلے جہاں جہاں خیمے لگانا چاہے وہ لگا لے. حضرت عباس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ میدان جنگ کو پہچانتے تھے کہ کہاں خیمے لگیں، کہاں سے جنگ ہو، تاکہ جو ٹیم ہے، جو فوج ہے، اس میں طاقت رہے. حضرت عباس نے پتہ کیا کیا؟ سب سے پہلے خیمے لگا دیے دریائے فرات کے کنارے. کتابوں میں جملے یہی ہیں. 2 کو خیمے لگ گئے، اور جب خیمے لگے تو جانتی ہیں سب سے دریا کے قریب جو نزدیک خیمہ تھا، یہ دریا، یہ خیمہ، سب سے نزدیک خیمہ جناب رباب کا تھا. سب سے نزدیک مولا نے لگایا. مولا حسین نے پوچھا تھا یہ خیمہ یہاں کیوں؟ تو مولا عباس نے جملہ کہا تھا آقا شہزادی کا خیمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میری شہزادی جناب سکینہ، ان سے پیاس برداشت نہیں ہے. میں نے یہاں اس لیے لگایا ہے تاکہ یہاں پر جب پانی چاہیے ہو سکینہ نکلے دریا سے پانی پی کے آ جائیں. اتنا سینسٹیو تھے عباس جناب سکینہ کے معاملے میں. اچھا بہرحال لگ گیا خیمہ. 4 کو آ گیا عمر ابن سعد. تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا ہے، آج میں تھوڑا تفصیلی حضرت عباس پڑھ رہی ہوں کیونکہ ظہور پڑھ رہی ہوں نا. اور یاد رکھیے گا ظہور عباس کے بغیر مکمل نہیں ہے. ظہور کے لیے غازی کو سمجھنا ہے، ایک منتظر کو کیسے ہونا چاہیے غازی کو سمجھنا ہے، ایک امام وقت کے پیچھے کیسے چلنا چاہیے غازی کو سمجھنا ہے، ایک اپنے امام کا ناصر کیسا ہونا چاہیے عباس کو سمجھنا ہے. ایک غازی سمجھ لیں گی ظہور کے لیے تیار ہیں آپ، ایک حضرت عباس کی فطرت سمجھ لیں گی ظہور کے لیے تیار ہیں. حضرت عباس نے خیمے لگا دی. 4 کو آ گیا عمر ابن سعد. جب عمر آیا، جانتے ہیں عمر ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ بڑی تکلیف ہوگی اگر میں اس کے باپ کا نام بتاؤں. عمر ابن سعد جو ہے نا، وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جو رسول کے برگزیدہ صحابیوں میں سے تھے، اور میرا خیال ہے 10 مبشرہ میں بھی شامل تھے. سعد بن ابی وقاص ان کا بیٹا. عمر ابن سعد آیا. عمر ابن سعد نے آ کر حضرت عباس سے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ سارے دریا پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر اکبر کھڑے ہیں، ادھر اون محمد کھڑے ہیں، ادھر قاسم کھڑے ہیں، ادھر خود کھڑے ہیں، پورا دریا آپ کا. مولا عباس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آواز ہلکی، اگر میں بولا تو آواز تو کیا تم سب کی لاشیں دارالامارہ تک نہ پہنچا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا. یہ جملے نہیں تھے، واقعی غازی تھے ہی ایسے. مولا نے جملہ کہا تھا کہ ایک میں کافی ہوں، پورے لشکر کے لیے تیرے میں اکیلا کافی. کہا یہ جو خیمے آپ نے لگائے اٹھائیں. مولا عباس نے کہا کہ ہم نے پہلے لگائے، اصول یہ ہے، میں بتا رہی ہوں کہ غازی نے کہاں کہاں کیسے کام کیا جو آج عباس ہے، یہ سمجھ لیجئے. کہا ہم نے پہلے خیمے لگائے ہیں.
بہرحال عمر ابن سعد مولا حسین کے پاس گیا، اس نے جا کے مولا سے کہا مولا ہمارے ساتھ جانور ہیں، سپاہی ہیں، مولا آپ کیسے جانور پیاسے مر جائے؟ پورے دریا پہ تو عباس نے قبضہ کیا ہے۔ عزادارو جب مولا عباس سے بحث چل رہی تھی نا، روایت کا تاریخی جملہ دے رہی ہوں، جو بیدار ذہن وہ جانتا ہے، غازی نے پتہ کیا کیا تھا؟ غازی نے زمین پر اپنی تلوار سے خط کھینچا تھا، اور خط کھینچ کر دوسری طرف مٹی پہ دوزانو ہو کر یوں بیٹھے تھے اور کہا تھا بیٹھا ہے علی کا بیٹا، جس میں جرت ہے مجھے بھی ہٹائے اور خیمہ بھی ہٹائے۔ اس لائن کو اگر پار کر گئے تو پھر نہ کہنا کہ عباس جلال میں آ گیا۔ یوں بیٹھے تھے عباس، بیٹا سن لو، 1 منٹ چھوڑ دو نعرہ ہیں، یوں بیٹھے تھے مولا غازی۔ اب جب مولا غازی یوں بیٹھے تھے، پہنچ گیا حضرت امام حسین کے پاس کہ مولا خیمے ہٹوائیں۔ اب مولا حسین نے غازی کا جلال دیکھا، سوچیں مولا عباس نے کہا تھا کس میں جرت ہے جو ہٹوائے؟ امام حسین نے عجیب جملے کہے۔ امام حسین خود نہیں آئے، جناب فضہ سے کہا فضہ حسین سے کہیے جناب زینب بلا رہی ہیں، اور جناب زینب سے کہا کہ آقا زادی بہن غازی سے کہو خیمے ہٹا لے، میں کہوں گا تو برا لگے گا، آپ کہیں گی تو مان جائیں گے۔ جب حضرت عباس کو بلایا جناب زینب نے، حضرت عباس سے کہا، جیسے ہی جناب زینب نے غازی کا چہرہ دیکھا بھیا ایک کام ہے۔ ادھر بھائی کہا، عباس نے سر جھکایا، کہا آقا زادی بھائی مت کہیے، حکم کیجئے، کرنا کیا ہے؟ سامنے غلام کھڑا ہے، حکم کیجئے۔ زینب نے بڑے پیار سے کہا عباس خیمے اٹھا لو دریا کے کنارے سے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو عباس نے اپنی ذات سے لڑی، کہا عباس خیمے اٹھاؤ، عباس خیمے ہٹائیے۔ عزادارو کسی نے کہا مولا غلام لے جائیں، غلام سے کہیں خیمے ہٹائے۔ مولا عباس نے عجیب جملہ کہا آقا زادی نے مجھے کہا ہے نا میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں گا۔ اور جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اس جملے پہ غور کرنا، غازی کا امامہ گلے میں تھا، آنکھیں سرخ تھیں، اور غازی سر جھکائے ہوئے، ماتھے پہ پسینہ، خیمے کی جب تنابیں اکھاڑ رہے تھے نا، عمر ابن سعد آیا، آ کے مسکرا کے کہنے لگا عباس کہاں گئی تمہاری لکیر؟ سمجھ آ گئے؟ عباس کہاں گئی؟ مسائب نہیں پڑھ رہی ہوں میں، ظہور سمجھا رہی ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ رو رہی ہیں یا آپ جانے غازی جانے؟ ہاں روتے روتے یہی اطاعت مانگ لینا کہ مولا یہ آنسو ضائع نہ جائے، مولا جیسے آپ اپنے امام کی اطاعت کر رہے ہیں نا، مولا ہمیں بھی ایسے ہی امام کا مطیع بنا دے، امام کا اطاعت گزار بنا دے۔ یہ جو میری بچیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، یہ آنسو امام وقت کی نگاہ میں پڑ جائیں۔ مولا آئیے، آج آپ کو آپ کے چچا کا صدقہ، مولا آج ہم اپنی حاجتوں پہ نہیں رو رہے، مولا گواہ رہیے یہ آنسو با خدا مولا، یہ آنسو حاجت پہ نہیں ہیں مولا، یہ آپ کے لیے ہیں مولا، یہ سارے آنسو آپ کے لیے ہمارے بہہ رہے ہیں۔ عزادارہ نے امام پہلا عمر ابن سعد مسکراتا رہا، کہاں گئی لائن، کہاں گیا خط، کہاں گیا وہ حیدر کرار کا بیٹا؟ عباس کچھ نہیں بولے، خیمہ اکھاڑ کر عباس کونے میں چلے گئے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں آئے گا، آقا اصول جنگ کے خلاف چلے ہیں آج، آقا حملہ کر دیتے نا تو کام ہو جاتا۔ حسین نے کہا عباس ہماری فطرت میں پہل کرنا نہیں ہے، ہم حملہ کرنے نہیں آئے، ہم جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم تو جو ہے نا ہم تو کوشش کریں گے، نانا کی امت ہے ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہ کریں۔ عباس چپ ہو گئے اور کہا پہل ہم نے نہیں کرنی۔ عزادارو سننا، جانتی ہیں عاشور کے دن پہلا حملہ نہیں ہوا، پہلا حملہ عمر سعد اور شمر کے لشکر نے پتہ کب کیا تھا؟ 9 محرم کی رات کو۔ جب 9 محرم کی رات کو پہلا حملہ ہوا، سب سے زیادہ خوش عباس تھے، دوڑتے ہوئے آئے، آقا حملہ ہو گیا، آقا بتائیے تلوار نکالوں؟ آقا جا کے دیکھے ایک ایک کا گلا نہ کاٹوں، پھر آپ مجھے حیدر کرار کا بیٹا نہ کہیے گا۔ عزادارو جیسے حسین نے تلوار لہراتے ہوئے عباس کو دیکھا، اب آپ کے حوالے جملہ کروں، بلایا عباس کو، کہ عباس کیا کہہ رہے ہو؟ کہ حملہ ہو گیا، آپ نے کہا تھا نا پہل نہیں کرنی، آقا پہل ادھر سے ہو گئی ہے، آقا اب بتائیں میں کیا کروں؟ میں اکیلا جا کے ملیاں میٹ کر دوں؟
اب تمہارے لیے جملہ دے رہی ہوں۔ حسین نے ایک دفعہ کہا عباس بات سنو، کہا جی آقا، کہا جا کے عمر ابن سعد سے مذاکرہ کرو، جا کے شمر سے مذاکرہ کرو۔ کہا کیا مذاکرہ کرو؟ کہا جا کے ان سے کہو ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ غازی نے کہا آقا ہم کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ ہمارے پاس اکبر ہے، ہمارے پاس قاسم ہے۔ غازی آپ مولانا غازی کا جملہ سنو کہ سارے صحابی اپنے پاس رکھے، مجھے اکبر و قاسم دے دے، آدھے گھنٹے میں اگر لشکر سے نبڑ کے نہ آؤں تو مجھے عباس نہ کہیے گا۔ آقا آپ نے کہا تھا حملہ وہ کرے۔ آج بتا رہی ہوں کہ ظہور کے لیے غازی کو کیسے تیار کیا ہے۔ حضرت تلوار تیز کر کر کے جس نے رکھی تھی صبح لڑنا ہے، حسین نے بھی اسی سے جا کر کہا تم جاؤ اور ان سے کہو ہم نے نہیں لڑنا۔ غازی گئے، غازی ہاتھ جوڑ کے مولا کہنا کیا ہے؟ کہ جا کے کہو ہم لڑیں گے نہیں، ہم حملہ تم نے کیا واپس جاؤ، ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ کہا آقا مجھ جیسا جری؟ کہاں عباس کوئی مسئلہ نہیں ہے، عباس صبح دیکھیں گے، جب صبح حملہ ہوگا نا پھر دیکھیں گے۔ عزادارو غازی گئے، ایک رات کی مہلت مانگی کہ میرے آقا کہہ رہے ہیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ آپ جانتے ہیں نا مہلت کس کے لیے تھی؟ کہ کوئی 6 مہینے کا پورا ہو جائے تاکہ ذبیحہ کی شرطیں پوری ہو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ چھوٹا بچہ حسین نے کٹوا دیا۔ عزادارو جو 10 رجب کو پیدا ہوا وہ 10 محرم کو 6 مہینے کا ہو رہا تھا۔ کہ ایک اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تو ظہور پڑھ رہی ہوں میری جان، میں تو ظہور پڑھ رہی ہوں۔ بہرحال چلے گئے عباس گئے، مہلت لی، غازی واپس آ گئے، آقا مہلت مل گئی۔ اب جب مہلت مل گئی نا پھر اس کے بعد صبح فجر ہوئی، جب فجر ہوئی اکبر نے اذان دی۔ اب جب اکبر نے اذان دی عباس پھر آئے، آقا اب چلے، اب لڑائی کرے؟ کہ حملہ تو ہونے دو۔ ادھر سے حملہ ہوا، کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی مسلم ابن اوسجہ، کبھی زہیر ابن قین، کبھی حضرت علی اکبر۔ جب سب جانا شروع ہوئے ہر دفعہ عباس آ جاتے تھے، آقا کب لڑنا ہے؟ کہ عباس ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آقا تلوار کب چلانی ہے؟ کہ عباس ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آقا گلا کب کاٹنا ہے؟ کہا ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آقا اکبر مر گئے اب کب لڑنا ہے؟ کہا ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ آقا اونو محمد کا لاشا، آقا کب لڑنا ہے؟ آقا اونو محمد کا لاشا، آقا کب لڑنا ہے؟ آقا قاسم کی پامال گٹھری، آقا کب لڑنا ہے؟ عزادارو جب سارے چلے گئے نا پھر عباس ہاتھ جوڑ کر آ گئے کہ آقا اب تو اجازت دے دے، لڑنے کی اجازت دے دے۔ ایک دفعہ حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ عباس تم تو میرے لشکر کے سالار ہو۔ بیٹے کبھی اس کرب کو پہچانو، عباس کے گود کے پالے ہوئے جا رہے ہیں، جنہیں تلوار سکھانا چلایا ہے۔ اللہ جانے کیسے عباس نے قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ حضرت ہاتھ جوڑے، آقا اجازت، آقا اجازت، آقا اجازت۔ آقا نے ہاتھ جوڑے تو امام حسین نے جملہ کہا کہاں عباس، تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ روایت کے جملے ہیں عباس نے دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد مڑ کے کہا آقا کون سا لشکر؟ آقا کون سا لشکر جس کا عباس سالار ہے؟ آقا کون سا لشکر؟ عزادارو جب کہا نا پھر عجیب جملہ ہوا، سکینہ روتی ہوئی آئی، چچا پانی، چچا پانی، اب تمہیں بتاؤں گی کہ عباس ہے کیا۔ سکینہ روتی ہوئی آئی، اب تمہارے حوالے جملہ۔ عباس سکینہ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، عباس روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، غازی کی آنکھوں سے آنسو۔ جناب ام لبابہ غازی عباس کی زوجہ ہے نا، میں تو عباس کی زندگی پڑھ رہی ہوں، ابھی تو مصائب پڑھے نہیں۔
میں نے تو مصائب نہیں پڑھے، آج تو جنازہ اٹھانے آئی ہو نا، آج تو ایک بہن نے بلایا ہے تمہیں، اور یہ جنازہ جو ہے نا یہ سب سے ہلکا جنازہ ہے، جو جنازہ کبھی اٹھا نہیں ہے۔ عزادارو آ گئے عباس، آ گئے، جناب ام لبابہ آئیں، غازی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر جناب ام لبابہ نے کہا عباس پانی چاہیے، غازی عباس پانی چاہیے۔ حضرت عباس نے عجیب جملہ کہا ام لبابہ کسی آقا زادی نے پانی نہیں مانگا، تم نے پانی مانگا، تم نے بتا دیا کہ تم غلام کی زوجہ ہو، کسی بی بی کے زبان سے پانی کا لفظ نہیں ہے، تم مانگ رہی ہو۔ جناب ام لبابہ نے عجیب جملہ کہا غازی اگر میرا فضل مر بھی جاتا نا تو میں پانی نہ مانگتی، غازی اگر میرا فضل مر جاتا میں پانی نہ مانگتی، مگر غازی خیمے میں تو دیکھو تمہاری سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو سکینہ کا نام آیا، عباس گھٹنوں کے بل سکینہ کے پاس، آنکھوں سے آنسو گرے، سکینہ نے آنکھ کھولی، رو کے کہا چچا پانی، چچا پانی۔ اب جو کہا نا چچا پانی، انگلی پکڑی، انگلی پکڑی، انگلی پکڑی، بابا کے سامنے لے گئے، انگلی پکڑی، آخری جملہ ہے، اس کے بعد مصائب 2 جملوں کے پڑھوں گی۔ انگلی پکڑی، بابا کے سامنے لے گئی، کہا بابا چچا کو اجازت دلوا دے۔ عباس نے کہا چچا کوئی اجازت دلواؤ میں جاؤں گا۔ عزادارو اب تمہارے حوالے جملے۔ حسین نے مشکیزہ سر یہاں رکھا، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، سکینہ کو جملہ کہا بڑی سفارش لے کے آئی ہو نا سکینہ، کل جب رخسار پہ تماچے پڑیں گے نا سکینہ تجھے یہی چچا یاد آئے گا، سکینہ جب یتیم ہوگی تجھے یہی چچا یاد آئے گا۔ اور شام غریبہ میں سکینہ کے رخسار پر جب تماچا پڑا رو کے کہا ہائے چچا، ہائے چچا ادرکنی، چچا اجرکم اللہ، آج حق ادا ہوا ہے غازی کا، کھلے ہاتھوں سے پرسا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، کھلے ہاتھوں سے پرسا، غازی کے کٹے ہوئے شانوں کا صدقہ، کھلے ہاتھوں سے پرسا۔ عزادارو عزادارو کہا تماچے پڑیں گے تو تجھے عباس یاد آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھے، کہا پانی دیکھو کیسے لے کے آتا ہوں۔ حسین نے کہا رکو عباس، کہا جی آقا، کہا تلوار مجھے دے دو۔ کہا عباس تلوار مجھے دے دو۔ عباس لڑنے نہیں بھیج رہا، اب تمہارے حوالے جملہ کر رہی ہوں، آخری جملہ۔ کہا آقا پھر لڑنا کہاں تھا، آقا پھر لڑنا کہاں تھا، کہا جب میرا 12واں بیٹا آئے گا عباس تیری ذوالفقار ہوگی۔ عباس نے دریا میں قدم رکھے، رو کے کہا 12ویں آ جا، عباس کی جنگ باقی ہے۔ عزادارو یہ عباس کی ظہور کی دعائیں تھی، یہ عباس کی ظہور کی دعائیں تھی، جو عباس آج عباس بن گئے۔ عزادارہ نے امام مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ لے کر چلا، ایک تیر ختم کر رہی ہو، جنازہ تیار ہے اندر، آج جنازہ آپ کے درمیان میں آئے گا، آج ویسے اٹھانا جیسے بہنیں بھائیوں کے جنازے پہ روتی ہیں، آج زینب نے بڑے مان سے تمہیں بلایا ہے۔ عزادارو عباس دوڑے، داہنا بازو کٹا، باہنا بازو کٹا، مشکیزہ دانتوں میں دبایا، ہرملا کو بلایا، ہرملا آ، ہرملا تیر تو مار۔ ہرملا نے بدن پہ تیر نہیں مارا، ہرملا نے مشکیزے پہ تیر مارا، عباس زمین پہ گر گئے۔ انا للہ، آقا ادرکنی، ماتم کر کے کہو ہائے ابا، آج ہم جنازہ اٹھانے آئے، ہائے ابا، ہر بی بی پکار کر کہے ہائے ابا۔
ठहरो तार सही करो। आप ही बैठो। गाजी उठ वेख ले तेरियां भैना उजड़ गया। ओ गाजी उठ वेख ले तेरियां भैना उजड़ गया वीरा। ओ गाजी उठ वेख ले तेरियां भैना उजड़ गया वीरा। ओ गाजी उठ देख ले तेरियां भैना उजड़ गया वीरा। ओ गाजी उठ देख ले तेरियां भैना उजड़